اس کی آغاز، ابتدا اور انتہا بتائی گئی۔ رب العزت نے دو مخلوقیں ایسی ہیں کہ جن پر کچھ ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں۔ انسان کی اشرف المخلوقات ہے، اس اشرف المخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم وہ شخصیت اور وہ بابرکت فرد ہے کہ جہاں سے انسانیت کی تخلیق کا سلسلہ بھی چلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی نرالے انداز سے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس لیے آپ کا اسم گرامی آدم رکھا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ خلق من عدیم الارض، یہ مٹی کے ظاہری سلسلے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا۔ یہ پہلے انسان ہے اور پہلے نبی ہے، اور اس سلسلہ نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل جاری فرمایا۔ بسا اوقات ایک وقت میں 3 4 انبیاء کیا ہے، ان کے احاطے کو متعین فرمایا کہ کتنے لوگوں کی تبلیغ، کتنے لوگوں کی اصلاح، کتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ حتیٰ کہ یہ سلسلہ 1,24,000 کم یا زیادہ افراد پر مشتمل ہے۔ اول چونکہ آدم علیہ السلام اور آخری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں بخاری کی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ 2,24,000 کم یا زیادہ انبیاء کرام کی تعداد ہے، مگر اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے اس تعداد میں یہ مسئلہ تو ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں جو نبی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے جن انبیاء کرام کے نام قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے ہیں، اور انبیاء کرام کے نام بالکل واضح ہیں، اور جن کے نام قرآن میں نہیں بیان فرمائے، اللہ کے رسول نے ان کی تعداد کا سلسلہ فرمایا ہے، ان کے لیے یہی نظریہ ہے کہ جو اللہ نے انبیاء اور رسولان نظام بھیجے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، قرآن مجید میں تقریباً 100 آیات بینات اس عقیدے پر گواہ ہے کہ ان سارے انبیاء کرام میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ یقینی عقیدہ ہے، اٹل عقیدہ ہے، اس میں کسی کو کمی یا بیشی، اضافی اور تجاوز والی بات کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں انکار لازم آئے گا۔ تقریباً 200 متواتر احادیث عقیدے پر گواہ ہیں۔ حدیث متواتر اللہ کے رسول کے اس ارشاد کو کہتے ہیں کہ جس پر ہر دور میں کتنے لوگ روایت کرنے میں اتفاق رکھتے ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا بہار وہ سچا قول کر رہے ہیں، اور اس حدیث متواترہ کا انکار کفر ہے۔ اتنا مضبوط ترین عقیدہ کہ تم 100 آیات
عقیدے پر مجتمع ہے، متفق ہے، جس کو علماء کی اصطلاح میں اجماع امت کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے علماء، مشائخ، سارے مومنین اس بات پر متفق ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں ان میں آخری آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب امت مسلمہ کے لیے جس طرح توحید کا عقیدہ کہ جس ذات کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی عبادت ہمارے لیے فرض عین ہے، اسی طرح اس ذات نے جس نبی کو ہماری اصلاح کے لیے بھیجا ہے، ہمارے لیے نبی و رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ سارے نبیوں میں آخری نبی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں بالکل آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سب سے آخری امت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آزاد کے سامنے تلاوت ہوئی، اللہ رب العزت جل وجلہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ رب العزت نے انبیاء کی جماعت سے پختہ عہد لیا، انبیاء جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان سارے نبیوں سے اس بات پر پختہ عہد لیا گیا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دے دوں وَجَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس وہ عظیم و مرتبت رسول آ جائے جن کی تصدیق کرنے والی تمہاری کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ حضرت آدم کو بھی کچھ صحیفے ملے، حضرت شیس کو بھی کچھ صحیفے ملے، حضرت نوح کو بھی کچھ صحیفے ملے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک صحیفے دیے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے۔ یہ مختصر کتابیں تھیں جن کی مقدار 100 کے لگ بھگ ہے، کچھ زیادہ بھی بتاتے ہیں مقدار میں۔ اور پھر سب سے پہلی بڑی کتاب جو ملی ہے توریت، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ دوسری جو بڑی کتاب ملی ہے وہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی ہے۔ تیسری بڑی کتاب جو انجیل نام والی ملی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے۔ اور آخری ساری 103 کتابوں کے بعد آنے والی مقدس ترین کتاب جو قرآن مجید فرقان حمید کے نام سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ تو اللہ اپنی سب کو یہ فرماتا ہے جب تمہیں کتاب و حکمت دے دوں پھر تمہارے پاس وہ عظیم المرتبت رسول آ جائے، ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس نبی پر ایمان بھی رکھنا، اسے سچا نبی ماننا، برحق نبی ماننا، خاتم الانبیاء ماننا، ختم الرسل ماننا، اس پر ایمان بھی رکھنا اور اسے کی تمام اوصاف جمیلہ کے ساتھ ساتھ انہیں تسلیم کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی بھی اس بات کے میں جانب اللہ پابند ہے کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانے، رسول برحق مانے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ آخری نبی جب آئے تو تم اس پر ایمان بھی رکھو گے اور تم اس نبی کے پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تصدیق بھی کرو گے؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء کرام نے اقرار کیا کہ ہم نے اس بات کو مانا، تسلیم کیا اور اقرار بھی کیا اور تصدیق بھی کی کہ یہ آخری نبی برحق ہے، اور اس خاتم الانبیاء کے آنے پر ہم نے اس کی ذات پر ایمان بھی رکھتا ہے اور
العزت نے ارشاد فرمایا شہدو، اب گواہ بنو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تم میں سے ایک گواہ ہوں اس بات پر کہ تم نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اب ایسی برحق شخصیت جس پر اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب، اس کے دلائل اور اس کے شواہد اس انداز سے بیان کیے گئے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر مبعوث ہوئے، آپ پر پہلی وحی ہرا میں اتری اور سلسلہ نزول قرآن چلتا رہا، اور آخری وقت سرور کونین پر آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جبل رحمت کے دامن میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تمہارے اوپر اپنی نعمت آئے تکمیل تک پہنچا دی۔ سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ نعمتی سے مراد یہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ ہے۔ یہ نبوت جو انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بننے کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی تکمیل آخری وقت میں قرآن مجید فرقان حمید کی حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار کے آخری حج کے خطبے کے دوران یہ آیت مبارکہ حضور مکے میں ہوئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر دیا۔ مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس نعمت سے مراد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ بقرہ کے آغاز جب ہدایات دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور پھر وہ جو پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان رکھتے ہیں اس بات پر جو اترا تیرے اوپر یعنی قرآن مجید، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر جو تجھ سے پہلے والوں پر اترا۔ قرآن کی یہ آیت بالکل واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ جن انبیاء کرام سے گواہی لی گئی، جن انبیاء کرام سے خدا عہد لیا گیا، وہ انبیاء پہلے تھے۔ آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 571 سال پہلے اس دنیا میں حضرت مریم کے بدن اقدس سے تولد ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی ان سے پوچھا گیا، حضرت مریم کے اشارے پر لوگ پوچھنے آ گئے بیت المقدس میں یہ کہاں سے لائی یہ بچہ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں حکم ملا تھا کہ اشارہ کرنا اسی بچے کی طرف۔ اب وہ پہلے دن تولد ہونے والا بچہ کیا بات کرے گا، وہ کہنے لگے کہ فَنُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس آج پیدا ہونے والے بچے سے کس طرح کلام کریں۔ لیکن قدرت الہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھو، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے اور مجھے نبی بھی بنا دیا۔ یہ انبیاء کرام کا یہ مقام و مرتبہ ہے، وہ ماں کی گود میں جھولا جھولتے ہوئے پہلے ایام میں بچپن میں جہاں دوسری افراد اور شخصیتیں اس طرح کلام نہیں کر سکتی،
عیسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کلام فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے حضرت صفیہ گواہی دیتی ہے کہ ہم نے اپنے اس بچیے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, ہم نے دیکھا کہ ان کے نظر نازک ہونٹ ہل رہے ہیں, پتہ یہ چل رہا ہے کچھ کہہ رہے ہیں. جب اپنے کان کے قریب کر کے دیکھا تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حملی امتی, اے اللہ میری امت مجھے عطا کر دے. رب سلم امتی, اے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ اپنے ساتھ سے ملا دے. جو نبی پیدا ہوتے ہی اپنی امتی کو یاد کر رہا ہے, اپنی امت کو یاد کر رہا ہے, امت کے افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کلام کر رہا ہے. اور اسی طرح جن لوگوں نے سرور کونین کو آپ کے مدار اقدس میں اتارا, وہ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. جب قریب ہو کر سننے کی کوشش کی گئی تو آپ کے زبان اقدس پر رب سلم امتی, رب حملی امتی, یہ کلمات کلمات جاری تھے. گواہی ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب اپنی امت کو ولادت کے وقت اور قبر انور میں اترنے کے بعد بھی بھولے نہیں ہیں, مگر یہ ہمیں یہ بات کو بھول جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ اب ہم اس یہاں کیا کام کریں, حضور کے بارے میں کیا نظریہ رکھیں, حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں. یاد رکھیے سارے علماء اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی ہونے کا عقیدہ یہ ایمان کی بنیاد ہے, نماز کی قبولیت کی بنیاد ہے, زکات کی قبولیت کی بنیاد ہے, حج کی قبولیت کی بنیاد ہے, روزے کی قبولیت کی بنیاد ہے. 5 ارکان اسلام ہے, ان پر ایک تو ارکان اسلام کو سچا ماننا بھی فرض ہے اور اس پر ایمان رکھنا, یقین رکھنا بھی فرض ہے. ساری کتابوں پر ان کی تصدیق کا ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, جو اللہ نے اتاری وہ سب سچی ہے. اب لوگوں نے اپنی عمل دخل سے ان میں تبدیلیاں کر لی, یہ ان کا عمل ہے. اللہ رب العزت نے صحیح کتابیں اتاری, اگر جب اللہ رب العزت نے اس کے بعد دوسری کتابیں اتاری تو پہلی کتابیں خود رب العزت نے منسوخ کر دی. اس طرح قرآن میں ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم نے کسی آیت کو منسوخ نہیں کیا, نہ ذہن سے اتارا ہے, مگر اس سے بہتر حکم لے کر آئے ہیں, بہتر آیت لے کر آئے ہیں, یا اس جیسی آیت لے کر آئے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کلام کی تنزیل کا مسئلہ ہے, مگر یہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں ان کی نبوت کو کہیں تنزیل کا نہ قرآن کے حوالے سے, نہ انجیل کے حوالے سے, نہ زبور کے حوالے سے, نہ توریت کے حوالے سے, اور نہ ان صحیفوں کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام پر اتارا. نبی کی نبوت کے تنزیل کا کوئی نظریہ نہیں. یہ دعائیں جو میں نے پڑھی ہے اس کے تحت علماء اس حدیثی شفاعت لا کر پیش کرتے کہ قیامت کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں جب تشریف لائیں گے, آپ کا جب قیام مقام محمود پر ہوگا تو اس وقت ساری دنیا کے انسان ایک ہی میدان میں ہوں گے, انبیاء اس میں ہوں گے, رسولان نظام اس میں ہوں گے, ساری امتیں ان کی اس میں ہوں گی, اور قیامت کے سخت ترین منظر میں لوگ کسی شفیع کی تلاش لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا رب نفسی نفسی اذهبوا الى غیری, تم کسی اور کے پاس جاؤ, کسی اور سے رابطہ کرو, میں اپنے معاملات کو سوچ رہا ہوں کہ رب العزت نے بڑے مجھے عظمت کے ساتھ, کمال کے ساتھ
جنت میں داخل فرمایا، نبی نے نقطے پر مجھے امتحان میں مبتلا کیا، وہ نقطہ میں نے اس کی حفاظت نہیں کی اور میں دنیا میں اتار دیا گیا، وہ نقطہ مجھے یاد ہے۔ آج میں اپنے رب کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلو۔ لوگ چلتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر وہاں سے چلتے ہوئے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ سارے انبیاء کرام کے پاس جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان سے کہیں گے کہ قیامت کی اس تکلیف سے، اس شدت والی تکلیف سے ہماری نجات ہو جائے، آپ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں۔ وہ بھی یہ کہہ دیں کہ یا رب نفسی نفسی ضرور آمین۔ لوگ سب جمع ہو کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں آئیں گے تو سرکار فرمائیں گے انا رہا، اس شفاعت کے لیے میں ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اس حدیثی شفاعت کو تمام سیاستدانوں نے نقل کیا ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی نقل ہے اور ہر جگہ پر یہ حدیث پاک کسی تفصیل سے موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آخری نبی شفاعت کے لیے، آخری نبی لوگوں کی مداوع کے لیے قیامت کے دن یہ خاتم الانبیاء والمرسلین کو اللہ رب العزت نے خاص کیا ہے، اس لیے وہ مقام محمود پر ہوں گے، اس لیے ان کے پاس لوائے حمد ہوگا، اس لیے وہ لوگوں کے بخشوانے کے لیے اس ارشاد کو اپنی زبان اقدس سے بیان کریں گے انا لہا، اس شفاعت کے لیے میں ہوں۔ جو سجدے میں جائیں گے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھائے، سر ترتا، سوال کر، تیرا سوال تو دیا جائے گا، وہ پوچھے گا، جو مانگے گا وہ تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کر، تیری شفاعت کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام کی نبوتیں ختم نہیں ہوتی، وہ آج دنیا میں بھی نبی ہیں، کل عالم برزخ میں بھی نبی، اور پھر عالم قیامت میں بھی نبی، اور پھر جنت میں بھی نبی ہی ہوں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں سب سے آخری، حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، ساری امتوں میں آخری امت تم ہو اور سارے نبیوں میں آخری نبی میں ہو۔ پتہ چلا کہ اس آخری نبی کو جب یقیناً اللہ کی کتابوں نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے پوری امت نے اس پر اتفاق کر کے اس مسئلے کو اٹل بنا دیا، پھر بتائیے کہ ایک بلّہ مرحوم قادیانی وہ آ کر کیسے کہتا ہے یہ نبوت ہے، اس کا اجرا انسانوں کے لیے رحمت ہے اور اس کا انقطاع، اس کا ختم ہو جانا مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے، اس لیے کہ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کو جاری رہنا چاہیے۔ مفسرین کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت کے دن بھی آخری نبی ہیں، اور جب جنت میں جائیں گے وہاں بھی آخری نبی ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انقطاع نبوت یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ یعنی اجماعی عقیدہ ہے، اور اجرائے نبوت والا جو قادیانی سلسلہ رکھتا ہے وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، فقہائے اسلام کے نظریے کے خلاف بھی ہے، اور ان کے عقائد کے نظریے کے بھی خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دار تخت ختم نبوت آپ کے سر پر سجا کر کے بھیجا ہے ہمارے پاس، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور کی آخری امت ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان خاتمیت کے پیش نظر قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ اب یہ مسئلہ اجرا اور کتابت قادیانی کہتا ہے کہ نبوت کو جاری رہنا چاہیے، باقی پوچھتے ہیں کہ سب
1900 میں، یعنی سن 19 سے پہلے 1890 میں قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا اور کہا کہ نبوت جاری رہے، اس کے خرافات میں یہ مسئلہ شامل ہے۔ نبوت کا اجرا لوگوں کے لیے فائدہ ہے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ 1908 میں تو ختم ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا، اس کے بعد کوئی اور پھر سلسلہ جاری نہیں رہا، پتہ چلا کہ وہ کھوکھلی سبیل تھی اور مسلمانوں کی گمراہی کے لیے وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے مسلمانوں کو دور ہٹانے کی سازش تھی، مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کی سازش تھی، اور یہ یہود و نصارہ کی سازش تھی، وہ ناکام ہو گئی۔ آج وہ بھی ہمارے اسی دام میں ہیں کہ تم نے یہ کہا تھا کہ اجرائے نبوت انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے، تو کیوں یہ باعث رحمت اب زحمت بن گئی ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے قرآن جو بھیجا ہے اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئی، لہٰذا یہ کتاب منسوخ نہیں ہوئی، یہ ثابت ہے اور قیامت کی فجر تک یہ حکم جاری رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے قرآن مجید قرآن حمید میں اس سلسلے کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ انبیاء کرام سے پختہ عہد لیا گیا ہے، وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور حتمی نبی مان کر اس پر ایمان رکھے، اور انبیاء نے جب ایمان رکھا تو اب وہ قیامت کی فجر تک وہ سلسلہ جاری چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو انسانوں کی جمع غفیر ہے، اس میں قادیانی وہ فتنہ ہے کہ نہ اس کے لیے پناہ اسلام میں ہے، نہ مسلمانوں کی صف میں ہے، نہ یہودیوں میں ہے، نہ عیسائیوں میں ہے، اور نہ ہی دونوں کے باجون مرکب اسرائیل میں ہے۔ یہ یاد رکھیے، اسرائیل اصل میں کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس میں جتنے انبیاء آئے ہیں، بعض روایت میں آیا ہے کہ 70,000 انبیاء کرام آئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کا نام اسرائیل ہے عبرانی زبان میں، اور ان کی اولاد میں جتنے انبیاء ہیں ان کو انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو وہ 70,000 انبیاء جو آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں، لیکن وہ بھی سوائے سازشی نہ سکے کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے ارادہ قائم نہیں ہے۔ اب یہ فتنہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، جس کو سن 1973 کے آئین میں پورے فتنے کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اب وہ کچھ ماتم پھر رہا ہے، آئین میں یہ غیر مسلم اقلیت ہے، اب چھپ چھپا کر کے نوجوانوں سے رابطہ کرے گا، دنیا تم کیوں پریشان ہو، یہ جو مہنگائی کا افریت ہے، یہ سازش ہے یہود و نصارہ کی۔ مہنگائی کا افریت کس قدر ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی روزی کے لیے، کمانے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کے لیے عاجز ہو جائیں، لا محالہ وہ رزق کی تلاش میں نکلیں گے، اور رزق کی تلاش میں نکلیں گے تو ان کے عقائد کو یہود و نصارہ کے دشمنی پر موڑا دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہو کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اعلان فرمایا کہ یہاں پر مدینہ طیبہ میں ایک کنواں ہے جو کنواں یہودی کے پاس ہے، اور وہ وہاں سے پانی لوگوں کو بیچتا ہے بے داموں۔ کون ہے ایسا شخص جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کے نام پر وقف کر دے اور مدینہ طیبہ کے لوگ اس کو پیے؟ تو حضرت عثمان بن عفان نے وہ کنواں خریدا۔ اس طرح اللہ باہر سے آتا تھا، وہ کارسانی کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے تھے، وہ یہودیوں کے پاس سے جا کر کے مہنگے داموں پر لا کے کھلاتے تھے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ ان کی سازش یہی تھی کہ یہ لوگ آئیں گے ہمارے پاس اور ہم ان کے ایمان کو لوٹیں گے۔ آج بھی وہی سلسلہ ہے، اس مہنگائی کے افریت کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور قادیانی دلال ڈوبتے ہیں نوجوانوں کو پکڑ کے، کیوں پریشان؟ آئیے ہمارے ساتھ، نوکری دلوا دے گی، شادی کروا دے گی، مکان بنا دے گی، باہر کی دنیا میں تمہیں نوکری دلوا دے گی، تو وہ صرف
نامہ پر کرواتے ہیں اور اس پر مرزا ملعون کی وہ خلیفہ ہونے کی یا وہ مذہبی مشرع ہونے کی وہ زمین پر زیر کروا دیتے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں اور آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ کے معاملات کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہماری اس دشواری سے ہمیں نجات مل جائے گی اور ہماری نوکری باہر کی دنیا میں ہو جائے گی، ہمیں مکان مل جائے گا، ہماری شادی ہو جائے گی، اور پھر وہ یہاں سے لے جا کر دھوکہ دے کے وہ جواب لے جا کر آج کی کسی بھی دنیا میں ایئرپورٹ پر اتار کر انہیں ایک طرف کھڑا کر دیتے ہیں، وہ دلالی کرتے ہوئے اور مسلموں کو جا کر بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر پاکستان میں رہنا دشوار ہو گیا ہے اور یہ سیاسی پناہ چاہتے ہیں آپ سے، تو وہ اس طریقے سے ان کو پھانس کے پھر کسی عرصے دراز کے بعد جب وہ اپنے علاقے میں آتے ہیں ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جنگ خندق کے موقع پر اپنے پیٹ پر بدن اقدس پر پتھر مارا، اور آپ اس بات سے بھی واقف ہیں جابر بن عبداللہ کے گھر میں دعوت بھی دی گئی سرور کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صحابہ کی کافی تعداد اس دعوت میں شریک، وہ سارے کے سارے خندق کھولنے کے کام میں تھے، اور ساری کی وجہ سے رزق کی تنگی کی وجہ سے ہر ایک مجاہد نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے پیٹ کو دبا کے رکھا اور اپنے کام میں کوشش کرتے رہے تاکہ وہ عیسائیوں کے اس فساد کو اور فتنے کو جو انہوں نے چیلنج کیا ہے مدینے پر حملہ اور ہونے کا، یہ خندق کے ذریعے سے ان کا راستہ روکا۔ کیا اس وقت اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادر فرما دیتے کہ جہاں سے مل سکتا ہے جاؤ، پیٹ بھرو اور سلسلہ جاری رکھو، پھر آپ کی اپنی بات ہے کہ تبوک کے موقع پر بھی جبکہ تبوک میں کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ گئی، پھر آپ یہ بتائیں کہ کئی جنگوں میں یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی پانی کی کمی ہو گئی تھی، مگر اللہ کے رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعائیں فرمائی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کے صدقے میں پانی کے چشمے جاری کیے، اور اللہ کے رسول کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے تھوڑے سے کھانے میں برکت عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کی چیزیں بہت کم ہوتی تھی، میں پریشان ہو جاتا تھا، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غذاؤں میں برکت کے لیے دعا فرمائیں، تو سرکار چند مٹھی بھر چھہارے آپ کے دوشدہ میں ڈال کر دعا فرما کر اسے دم کر کے دوشدہ میں ڈال دیا اور فرمایا اس کو جھاڑنا نہیں، جب تک زندہ ہے اس سے کھاتے رہنا۔ وہ کہتا ہے اتنے اتنے وسط میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کیے ہیں، کھاتا بھی رہا ہوں، مگر ایک غزوہ میں مجھ سے جھڑ گیا جس کی وجہ سے برکت جاتی رہی اور اللہ کے رسول کی وہ برکتیں جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اس طرح آپ حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو سلسلہ ملے گا کہ بھائیوں تسبیحات، تکبیرات، آیات بینات پڑھتے رہا کریں، نماز کی پابندی کریں، ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کو شفقت کریں، دیندار رہیں، دین سے وابستہ رہیں، دین سے محبت کریں اور بے دینوں کے قریب نہ جائیں۔ اس عقیدے کو یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت آپ کی عبادت کا بھی محافظ ہے، آپ کے عقیدے کا بھی محافظ ہے، آپ کے بچوں کو بھی صراط مستقیم پر لگانے کا بھی محافظ ہے، اس سے ساری برکات اور ساری رحمتیں ملتی ہیں۔ اور یہ سلسلہ ہے نوجوانوں کو ہوشیار کریں، جو کہتا ہے کہ نوکری دلوانے کے لیے پوری دنیا جانا ہے تو رات میں کھانا کھانا ہے، ہم نے خود کئی کاجیوں کو پکڑا ہے، کھانے میں گھوس دیا انہیں اور اوپر وہ مرتبہ کھائے کر دیا، لیکن وہ بھی ایک بہت بڑی وبال ہے۔ وہ جا کر پولیس سے وہ FIR لے لیتے ہیں اور FIR کو درج کرنے کے بعد کچھ لوگ کو ساتھ لے کر کے بیرونی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں فساد ہر لحاظ سے بتا لیں، اپنے آپ کو بیدار کر لو، رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، درود و سلام کی کثرت کرو، اپنے آپ کو مومن رکھو اور اپنے آپ کو ہوشیار رکھو۔ جس طرح وہابیہ اور نظریہ قرآن ہے
اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہے تو وہ کسی قادیانی سے معاہدہ کر لے کہ ہاں ہمیں مسلمان گردان کرے گا. جیسے وہ ایک صاحب نے کہہ دیا یہ مسلمانوں سے باہر سکتا قادیانی افسر ہے اچھے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتا استغفر اللہ کہ یہ گائے کا جو حلال جانور ہے اس کا گوشت اس سے سور معاذ اللہ اچھا کیوں نہیں دے دیتا، کسی اور چیز کو نسبت کیوں نہیں دے دیتا. اس لیے ہوشیار رہو، ووٹ دینا ہے کسی کو دے دینا ہے مگر اپنے ایمان کا تحفظ کیجیے گا. یہ سیاسی بازی کا جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کو لوٹ دیں. یہ ہم نے کسی حادثے کے پیش نظر اس پروگرام کو چلایا ہے اور یہ علامہ صاحب ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا 19واں پروگرام ہے. آج ہماری درخواست ہے مسجدوں کی کمیٹیوں سے، ممبران سے، نوازیوں سے کہ ہم آپ کے چند لمحات لے کے اس فلسفے سے کہ عقیدہ ختم نبوت کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اسلام اور ایمانوں کے لیے، ایمان کے بچاؤ کے لیے کتنا بڑا اس کا عمل دخل ہے، اس کو مسلمانوں کے ذہن تک پہنچانا ہمارا مقصود ہے. اس میں نہ آپ سے کوئی چائے کی غرض ہے، نہ پینے کی غرض ہے، نہ آپ سے کوئی پانی کی غرض ہے. صرف یہ پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات بینات سے عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری آپ تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ہماری یہ چند لمحات جو گزرے ہیں یہاں پر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اور ہمیں بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بزرگوں کو اس سبق کو یاد کرنے کے بعد اپنے بچوں تک اس کو پہنچانا یہ بہت ہی ضروری ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جھوٹا دعویٰ نبوت کا کر لیا تو کسی نے پوچھ لیا کہ بتا تیری اس دعوی نبوت پر کون سی دلیل ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شخص یہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہوگا. جب سرکار کے بعد نبوت ہے ہی نہیں، اجرائے نبوت ختم ہو گیا، نہیں آئیں گے رسول، دوسرے نبی نہیں آئیں گے، تو امام صاحب فرماتے ہیں پھر تمہیں ہوشیاری سے کام لینا چاہیے. کسی سے نبوت پر دلیل نہیں مانگنی چاہیے، جب کسی سے دلیل نہیں مانگنی چاہیے تو اپنے آپ